اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ تمام میرے بہت ہی اچھے اور پیارے شاگرد، اسٹوڈنٹ، طالب علم، جو بھی آپ نام لے لیں، خیر و خیریت سے ہوں گے اور ماشاءاللہ تمام روزے رکھ رہے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کے روزے کو قبول فرمائے، آپ کو دنیا اور آخرت کی رحمتوں اور برکتوں سے نوازے۔ ہم نے ماہ رمضان کی نسبت سے احادیث مبارکہ کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا، کیونکہ آج اس سلسلے کی میری آپ کے ساتھ فی الحال کورس کے حوالے سے آخری کلاس ہے۔ آج میں انشاءاللہ تعالی آپ کا کورس ختم کر دوں گا، پھر جو ہمیں ہدایات یونیورسٹی والے دیں گے ہم آپ کو بتا دیں گے۔ تو اسی سلسلے کو بڑھاتے ہوئے میں کچھ چند احادیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل کے بارے میں کچھ احادیثیں ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان صفات کے بارے میں پوچھا گیا جو تورات میں مذکور ہیں، تو انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم جو آپ کی تعریف قرآن میں ہے اسی قسم کی بعض تعریفیں تورات میں بھی ہیں، اور تورات میں اسی قسم کا مضمون اس طرح آیا ہے: اے نبی، ہم نے آپ کو دین حق کا گواہ اور مومنوں کو بشارت دینے والا اور کافروں کو ڈرانے والا اور امیوں کا نگہبان بنا کر بھیجا ہے، یعنی امت کا۔ آپ میرے بندے اور میرے رسول ہیں۔ میں نے تیرا نام متوکل رکھا ہے، نہ وہ نبی بدخلق ہے، نہ بازاروں میں شور کرنے والا ہے، اور نہ وہ برائی کے بدلے میں برائی کرتا ہے، بلکہ درگزر اور مہربانی کرتا ہے۔ اللہ اسے ہرگز موت نہ دے گا یہاں تک کہ اس کے ذریعے سے ایک ٹیڑھے مذہب کو سیدھا کر دے، اسی طرح کہ وہ یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہنے لگیں اور اس ذات کے ذریعے سے اندھی آنکھیں، بہرے کان اور غافل دل کھول دے۔ یہ آپ کے بارے میں تورات میں ذکر آیا ہے۔ قبر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لیا جاتا ہے۔ سیدنا آسمہ بنت ابی بکر فرماتی ہیں کہ میں حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس گئی اور وہ نماز پڑھ رہی تھی، تو میں نے ان سے کہا لوگوں کو کیا ہوا ہے، کیوں اس قدر گھبرائے ہیں؟ تو انہوں نے آسمان کی طرف اشارہ کیا کہ دیکھو آفتاب میں گرہن ہے۔ میں نے دیکھا کہ سب لوگ نماز کسوف پڑھ رہے ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا سبحان اللہ۔ میں نے پوچھا یہ گرہن کیا ہے، کوئی نشانی ہے؟ تو انہوں نے اپنے سر سے اشارہ کرتے فرمایا ہاں۔ پھر میں بھی نماز کے لیے کھڑی ہو گئی، یہاں تک کہ مجھ پر غشی طاری ہو گئی، تو میں اپنے سر پر پانی ڈالنے لگی۔ پھر جب نماز ختم ہو چکی اور گرہن جاتا رہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی حمد ثنا بیان کی، فرمایا جو چیز اب تک مجھے نہ دکھائی گئی تھی اسے میں نے اس وقت اپنی اسی جگہ پہ کھڑے کھڑے دیکھ لیا، یہاں تک کہ جنت اور دوزخ کو بھی دیکھا ہے، اور میری طرف یہ وحی بھیجی گئی ہے کہ قبروں میں تمہاری آزمائش ہوگی۔ مسیح دجال کے آزمائش کے مثل یا اسی کے قریب قریب قبر میں کہا جاتا ہے اس شخص یعنی محمد کے متعلق تیری کیا معلومات ہیں؟ اگر وہ مومن ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ محمد اللہ کے پیغمبر ہیں اور وہ ہمارے پاس
معجزات اور ہدایات لے کر آئے تھے، لہٰذا ہم نے ان کی بات مانی، ان کی پیروی کی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ کلمہ 3 مرتبہ کہتے ہیں تو اس سے کہہ دیا جاتا ہے تو آرام سے سویا رہے، بے شک ہم نے جان لیا تھا کہ تو محمد پر ایمان رکھتا ہے۔ یعنی یہ پہلا سوال ہوگا۔ لیکن منافقت کرنے والا کہتا ہے کہ میں حقیقت تو نہیں جانتا، البتہ میں نے لوگوں کو ان کے متعلق کچھ کہتے ہوئے سنا تھا، چنانچہ میں نے بھی وہی کہہ دیا تھا۔ فضول سوالات کرنے پر آن حضور کی ناراضگی۔ یہ جو ہم فضول بحث مباحثے کرتے ہیں دین کے بارے میں، یا دینی اختر میں ایسی باتیں نکالتے ہیں، یا ایسے سوال کرتے ہیں جو ہمیں نہیں پوچھنے چاہیے، اس وقت بھی یہی لوگ تھے۔ رسول اللہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگ رسول اللہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے بارے میں پوچھتے، اللہ کیسا ہے، اللہ کس طرح کرتے ہیں، اللہ کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں سے منع فرمایا، بس جو کچھ ہے آپ اسی پر عمل کریں، اور زیادہ بحث مباحثے سے آپ نے سختی سے منع کیا کہ وہ بحث مباحثہ نہیں کرنا چاہیے۔ وہ کہے کہ جب آپ سے کوئی جاہل لوگ خطاب کریں تو کہ قالوا سلام، بس سلام جی، آپ اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں، میں اپنی جگہ پر ٹھیک ہوں۔ زیادہ بحث مباحثے سے فتنے برپا ہوتے ہیں، قتل ہوتے ہیں، ناراضگیاں ہوتی ہیں، اس طرح کا آپ نے سختی سے منع کیا۔ فضول سوالات کرنے پر رسول اکرم کی ناراضگی۔ سیدنا ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ سے چند باتیں پوچھی گئی جو آپ کے خلاف مزاج تھیں، تو جب ان سوالات کی آپ کے سامنے بھرمار کر دی گئی تو آپ کو غصہ آ گیا، اور آپ نے لوگوں سے فرمایا جو چاہو مجھ سے پوچھ لو میں تمہیں بتاؤں گا۔ تو ایک شخص نے کہا میرا باپ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیرا باپ حذیفہ ہے۔ پھر دوسرا شخص کوڑا، اس نے کہا یا رسول اللہ میرا باپ کون؟ تو آپ نے فرمایا تیرا باپ سالم ہے جو شیبہ کا غلام ہے۔ پھر جب عمر نے آپ کے چہرے مبارک پر آثار غضب دیکھے تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہم اللہ بزرگ برتر سے توبہ کرتے ہیں، یعنی آپ کبھی اس قسم کے سوالات آپ سے نہ کریں گے۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عمر نے کہا کہ ہم اللہ کے رب ہونے اور اسلام کے دین ہونے اور محمد کے نبی ہونے پر راضی ہیں، یعنی ہمیں ان سے جو حکم ملے گا ہم سر تسلیم خم کریں گے۔ یہی بات ہے کہ جب آپ کو اللہ اور اس کا رسول جو بات کہہ دے آپ اسی کے مطابق عمل کریں، آپ لوگوں کے نہ سنا کریں۔ سب سے میرے ایک چھوٹی سی آپ لوگوں سے درخواست ہے، اگر ماشاء اللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، کوئی آپ میں سے جہل، آپ سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ کو الحمدللہ ہر بندہ قرآن پاک پڑھا ہوا ہے، قرآن مجید سے زیادہ آسان کتاب دنیا میں کوئی کتاب نہیں۔ اگر کوئی انسان سمجھنا چاہے تو قرآن پاک کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھو، آپ خود بخود ایک آپ کو راستہ مل جائے گا، بہترین راستہ آپ کو مل جائے گا، آپ کو کسی دوسرے کے پاس جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، آپ کو کسی دوسرے فرقہ میں یا کسی اور مسئلے میں الجھنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی، کیونکہ قرآن ایک ایسا سیدھا راستہ بتاتا ہے انسان کو۔ ہمارے اندر جو غلاظتیں ہیں، ہمارے اندر جو ٹیڑھ پن ہے، ہمارے اندر جو منافقت ہے، ہمارے اندر جو بغض ہے، ہمارے اندر جو تکبر ہے، یہ سب کچھ قرآن پاک نکال دیتے ہیں۔ قرآن پاک آپ کو بہترین راستہ دکھاتے ہیں۔ تو میری آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ خدا را کسی مولوی، کسی پیر، کسی فقیر کے پاس آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ماشاءاللہ اچھے اسٹوڈنٹ ہیں، پڑھے لکھے اسٹوڈنٹ ہیں، تو آپ قرآن مجید کو آسان کر کے سمجھیں۔ یہ کہ ہمارے پر ایک چھوٹی سی ایک باؤنڈری لگا دی کہ قرآن کو مت پڑھو، قرآن مشکل ہے۔ کون کہتا ہے قرآن مشکل ہے؟ قرآن سے زیادہ قرآن کے بارے میں اللہ پاک یسرنا القرآن، قرآن سے آسان کوئی کتاب ہے ہی نہیں۔ آپ قرآن مجید پڑھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہم کون کیا تھے اور اب کیا ہو گئے۔ میں یقین اور دعوے سے کہہ رہا ہوں، آپ ایک مرتبہ قرآن پاک پڑھ کر دیکھیں، خدا کی قسم آپ کی زندگیاں تبدیل ہو جائیں گی، آپ اپنے آپ کو بہت کچھ محسوس کرنے لگ جائیں گے۔ انسان خود بخود ہمارے ناکردہ گناہوں میں ہم پھنستے جا رہے ہیں، کرتے بھی ہیں، نہیں بھی کرتے، یہ سب جھوٹ، منافقت، دھوکہ، بغض، حسد سے ہم خود بخود علیحدہ ہو جائیں گے قرآن پڑھنے سے۔ آپ کسی کہنے سے یا کسی کی بات کرنے سے ہم نہ مانتے ہیں نہ سنتے ہیں، قرآن ہمیں بہترین راستہ دکھاتا ہے۔ تو میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے، خدا را اب قرآن ہم اگر ذلیل ہو چکے ہیں تو ہمارا سب سے ضلالت کا بنیادی وجہ کہ ہم تارک قرآن۔ ہمارا نوجوان اگر یہ سوچ لے، یہ سمجھ لے کہ صرف قرآن کو حاصل کرنا ہے تو اس کو دوسرے کے پاس جاننے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، یہ خود بخود خاموش ہو جائیں گے کہ اب کیا ہو گیا، یہ کیا سچویشن تبدیل ہو گئی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت و دوزخ دیکھے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس نے گرہن کی طویل حدیث ذکر پھر فرمایا، لوگوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، نماز کی حالت میں ہم نے آپ کو دیکھا کہ جیسے آپ نے اپنی جگہ میں کھڑے کھڑے کوئی چیز اپنے ہاتھ میں پکڑے رہے تھے، پھر ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ پیچھے آ گئے تو رسول اللہ نے فرمایا میں نے جنت کو دیکھا تھا، اور ایک خوش انگور کی طرف میں نے ہاتھ بڑھایا کہ اے اسے توڑوں، لیکن اسے نہ توڑا، اگر میں اسے توڑ لیتا تو تم اسے کھاتے رہتے جب تک کہ دنیا باقی رہتی۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا مجھے دوزخ اور جنت اس دیوار میں دکھائی دی گئی تو میں نے آج کی طرح کبھی خوفناک اور بھلائی والا منظر نہیں دیکھا۔ میں نے عورتوں کو دوزخ میں زیادہ پایا۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کون؟ تو آپ نے فرمایا ان کے کفر کے سبب سے۔ پھر سوال کیا کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا نہیں، بلکہ شوہر کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان نہیں مانتی۔ اگر تو ان میں سے کسی کے ساتھ لمبا زمانہ احسان کرے، پھر اتفاقاً کوئی بدسلوکی تیری جانب سے دیکھ لے تو بلا تعامل کہہ دے گی کہ میں نے تجھ سے کبھی کوئی بھلائی دیکھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جاگتا تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے رسول اللہ کی رمضان مبارک کی نماز کے بارے میں دریافت فرمایا تو انہوں نے فرمایا رسول اللہ رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، پہلے 4 رکعت پڑھتے تھے، تم ان کی خوبی اور ان کے طول کی کیفیت نہ پوچھو، پھر 4 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، ان کے حسن اور طول کے متعلق بھی سوال نہ کرو، پھر سو جایا کرتے تھے، اس کے بعد 3 رکعت وتر پڑھتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ وتر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میری آنکھیں سو جاتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا۔ تو یہ تھوڑی سی حدیثیں تھیں، اب ٹائم زیادہ ہو نہیں آپ کا لینا چاہتا، تو اب ہم آپ کو آپ کے اللہ تعالی ہماری یہ تھوڑی سی ہم نے جو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ وسلم کی باتیں آپ کو بتائی ہیں، تھوڑی سی بہت ہی تھوڑی میں سمجھتا ہوں حقیق معمولی قسم کا جو ہمارا آپ کے ساتھ رابطہ رہا ہے حدیثوں کے مان میں، اللہ ہماری قبول فرمائے، اللہ ہمیں اسی کے بدولت سننے والے اور سنانے والے کے لیے اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے۔ ہاں جی، آج آپ کا ٹاپک ہے پاکستان کی فارن پالیسی، یعنی پاکستان کی خارجہ پالیسی۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے رہنما اصول مختلف سیاسی مفکرین اور مدبرین خارجہ پالیسی کی تعریف اور وضاحت مختلف الفاظ میں کرتے ہیں۔ ہم آسان الفاظ میں اس کی تعریف کچھ یوں کر سکتے ہیں، اور وہ تعریف یہ ہے: A set of principles set by a state for serving the supreme interests of its citizens on regional and global levels is called foreign policy۔ اب فارن پالیسی کے جو رہنما اصول ہیں اس میں سب سے پہلا نظریاتی سرحدوں کا تحفظ۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے جو آل انڈیا مسلم لیگ کی ایک طویل سیاسی جدوجہد کے نتیجے میں دوسری جنگ عظیم کے بعد 1947 میں ایک خاص نظریے کے تحت وجود میں آیا۔ مسلمانان ہند کے اسلامی تشخص کو برقرار رکھنا، ان کے حق کے خود ارادیت اور اقتدار اعلیٰ کا احترام اس نظریے کے اہم ترین ستون ہیں۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی اور اولین مقصد یہ ہے کہ مملکت پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کو مضبوط سے مضبوط تر بنا دیے جائیں۔ ہم دنیا کی کسی طاقت کو اس بات کی اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ ہماری مملکت کی نظریاتی سرحدوں کو کسی قسم کا نقصان پہنچائے۔ اب ہے جغرافیائی سرحدوں کا تحفظ۔ نظریاتی سرحدوں کے ساتھ ساتھ جغرافیائی سرحدوں کا تحفظ بھی
پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ایک اہم ترین اصول ہے۔ پاکستان کا کل رقبہ 7,96,096 مربع کلومیٹر ہے، اور یہ رقبہ برطانیہ کا، فرانس، بیلجیم، ہالینڈ اور ڈنمارک کے کل رقبے سے بھی زیادہ ہے۔ تقسیم ہند کے بعد سے مسلمان ہمسایہ ممالک میں صرف بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات کشیدہ چلے آ رہے ہیں۔ پاک بھارت سرحد کی لمبائی 1,650 کلومیٹر ہے۔ 1947 کے بعد سے بھارت کی 3 بار وطن عزیز کے جغرافیائی سرحدوں کو عبور کرنے کی غلطی کر چکا ہے۔ بھارت کے علاوہ عوامی جمہوریہ چین، تاجکستان، افغانستان اور ایران کے ساتھ بھی ہماری سرحدیں ملتی ہیں۔ پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت کو یقینی بنانا ہماری پوری قوم خارجہ پالیسی کے ماہرین، پاک فوج، پاک نیوی اور پاک فضائیہ کی مشترکہ اور مقدس فریضہ ہے۔ نمبر 3، مسلم ممالک کے ساتھ خصوصی تعلقات۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے۔ نظریہ پاکستان اسلامی تعلیمات سے عبادت ہے۔ مسلمانان پاکستان آج بھی پین اسلامیزم کی قوت پر یقین رکھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ایک اہم اور رہنما اصول تمام مسلم ممالک کے ساتھ خصوصی تعلقات استوار رکھنا ہے۔ پاکستان کے عوام ہمیشہ دنیا اسلام کے دکھ سکھ میں برابر کا شریک رہا ہے۔ ہمسایہ ممالک کے ساتھ برابری کی بنیاد پر تعلقات۔ مملکت پاکستان ایشیا کے جنوب مشرق میں واقع ہے۔ جغرافیائی اعتبار سے یہ ایک اہم خطہ ہے، کیونکہ یہ جنوبی ایشیا، وسطی ایشیا اور مشرق وسطیٰ کا سنگم ہے۔ پاکستان کی سرحدیں بھارت، ایران، افغانستان، تاجکستان اور عوامی جمہوریہ چین کے ساتھ ملتی ہے۔ پاکستان اپنے تمام ہمسایہ ممالک کے ساتھ برابری کی بنیاد پر دوستانہ تعلقات قائم رکھنے کی پالیسی پر گامزن چلا آ رہا ہے۔ بھارت کے علاوہ دیگر سبھی ہمسایہ ممالک کے ساتھ پاکستان کے برادرانہ اور خوشگوار تعلقات قائم ہیں۔ بھارت کے ساتھ مفاہمت کی راہ میں کئی رکاوٹیں ہیں، جن میں کشمیر کا مسئلہ، سیاچین گلیشیئر کا تنازع سر فہرست ہے۔ جب تک بھارت ان مسائل پر ذمہ دارانہ رویہ نہیں اپناتا ہے، ان کے ساتھ پاکستان کے دوستانہ تعلقات قائم نہیں ہو سکتے یا نہیں رہ سکتے۔ بڑی طاقتوں، سپر پاورز کے ساتھ دوستانہ تعلقات۔ پاکستان تیسری دنیا کا ایک ترقی پذیر ملک ہے۔ جغرافیائی اور جنگی نقطۂ نگاہ سے پاکستان نہایت ہی اہم خطے میں واقع ہے۔ ہر عالمی مسئلے کے حل کے لیے پاکستان کی اپنی ایک اسٹریٹجی اور نقطۂ نظر ہے۔ دنیا کی بڑی طاقتیں امریکہ، چین، روس، برطانیہ اور فرانس، جن کے پاس اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل میں ویٹو کا حق ہے، تمام عالمی مسائل پر بڑی حد تک اثر انداز ہوتی رہی ہیں۔ 1979 میں جب سے پاکستان غیر وابستہ ممالک کی تنظیم NAM کا رکن بنا ہے، پاکستان تمام بڑی طاقتوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم رکھنے کی پالیسی پر گامزن ہے۔ غیر جانبدارانہ خارجہ پالیسی۔ سانحہ مشرقی پاکستان کے بعد سے پاکستان غیر جانبدارانہ خارجہ پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ 1971 کی پاک بھارت جنگ کے بعد سے پاکستان نے بڑی طاقتوں کے باہمی کشمکش اور آویزش میں اعلی کار نہ بننے کا روش اپنایا ہے، یعنی طریقہ اپنایا ہے۔ 1979 میں جب سے پاکستان غیر وابستہ ممالک کی تحریک NAM کا رکن بنا ہے، تب سے پاکستان اس تحریک کی سرگرمیوں میں گرمجوشی سے حصہ لیتا رہا ہے۔ دوسروں کے اندرونی معاملات میں عدم مداخلت، یعنی ہم دوسروں کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتے۔ پاکستان ایک پرامن بقائے باہمی کے اصولوں پر یقین رکھتا ہے۔ دوسرے ممالک کے اندرونی معاملات میں عدم مداخلت کی پالیسی پر عمل پیرا ہے، اور دوسرے ممالک سے توقع رکھتا ہے کہ وہ بھی پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کریں۔ قومی اقتدار اعلیٰ۔ کسی بھی ریاست کے اجزائے ترکیبی میں اقتدار اعلیٰ بنیادی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ اس کے بغیر کسی بھی ریاست کو مکمل تصور نہیں کیا جاتا۔ اس سے مراد وہ اعلیٰ اختیار ہوتا ہے جس کا استعمال کسی بھی ریاست کے
اپنے شہریوں اور ان کے منتخب نمائندوں کا استحقاق ہوتا ہے، اور وہ یہ حق کسی اور کو نہیں دے سکتے۔ پاکستان دوسروں کی اقتدار اعلیٰ کا احترام کرتے ہیں اور کسی بھی قوم یا ملک کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ اس کے اقتدار اعلیٰ اور خود مختاری میں مداخلت کا ارتکاب کرے۔ آگے ہے قومی حق خود ارادیت کی حمایت۔ قومی حق خود ارادیت سے مراد کسی بھی قوم کا وہ پیدائشی، اخلاقی اور قانونی حق اور اختیار ہوتے ہیں جس کی بدولت وہ قوم اپنے مستقبل اور اپنے مقدر کے بارے میں خود از خود فیصلہ کرنے کی مجاز ہوتی ہے۔ 1947 میں مسلمانان ہند نے قائد اعظم محمد علی جناح کی سربراہی میں اپنا حق خود ارادیت پاکستان کی صورت میں حاصل کیا۔ پاکستان نے ہمیشہ اور ہر فورم پر حق خود ارادیت کے مستحق اقدام کی حمایت کی، خواہ فلسطینیوں کی تحریک ہو یا کشمیریوں کی جدوجہد آزادی ہو یا افغانیوں کا جہاد ہو یا بوسنیا اور کوسوو کے مسلمانوں کے مستقبل کا سوال ہو۔ پاکستان نے واضح اور غیر مبہم الفاظ میں ان کی حق خود ارادیت کی حمایت کی ہے اور نسلی امتیاز کی پالیسی کا ہمیشہ کی مخالفت کی۔ آگے ہے اقوام متحدہ کے چارٹر کا احترام۔ اقوام متحدہ پوری دنیا میں سب سے بڑا بین الاقوامی ادارہ ہے۔ پاکستان 30 ستمبر 1947 کو اس ادارے کا رکن بنا تھا۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا یہ بھی ایک اہم اصول ہے کہ اس نے ہمیشہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے احترام، اس کے فیصلوں اور قراردادوں کو کھلے دل سے تسلیم کیا ہے۔ مسلم ممالک کی تنظیموں میں پاکستان کی خصوصی دلچسپی۔ اس وقت پوری دنیا میں مسلم ممالک کی کئی تنظیمیں سرگرم عمل ہیں۔ ان میں OIC سر فہرست ہے اور D8 قابل ذکر ہیں۔ پاکستان ان تنظیموں کا رکن ہے اور ان کی سرگرمیوں میں غیر معمولی اور خصوصی دلچسپی لے رہا ہے۔ یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ سرد جنگ کے بعد ان تنظیموں کی اہمیت اور افادیت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی ہے، لہٰذا ان تنظیموں کو فعال اور مؤثر بنانا تمام رکن ممالک کی ذمہ داری ہے تاکہ امت مسلمہ کی قوت اور طاقت کو منتشر ہونے سے بچایا جا سکے۔ اب ہے جنوبی ایشیا کو ایٹمی ہتھیاروں کی دوڑ سے پاک رکھنے کی کوشش۔ پاکستان ایک پرامن پسند ملک ہے۔ پاکستان کی درینہ خواہش ہے کہ جنوبی ایشیا کو ایٹمی ہتھیاروں کی دوڑ سے پاک اور محفوظ علاقہ بنایا جائے۔ اس مقصد کے لیے پاکستان بھارت کے ساتھ NPT اور CTBT پر دستخط کرنے کے لیے تیار ہے، بشرطیہ کہ بھارت بھی ایسا کرے۔ واضح ہے کہ بھارت اپنی نیوکلیئر پاور کو جواز اور کوالیفیکیشن کے طور پر پیش کرتے ہیں اور اقوام متحدہ کے سیکورٹی کونسل کی مستقل رکنیت حاصل کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں، مگر اب یہ ممکن نہ رہا کیونکہ اب پاکستان بھی اللہ پاک کے فضل و کرم سے ایک ایٹمی طاقت بن چکا ہے۔ اور اگر سیکورٹی کونسل میں ویٹو کا حق حاصل کرنے کے لیے نیوکلیئر پاور بننا ضروری ہے تو پھر پاکستان بھی اس معیار پر پورا اترتا ہے۔ پاکستان نہیں چاہتا کہ دوسری جنگ عظیم کی تاریخ کو دہرایا جائے۔ اس وقت کرۂ ارض پر ایٹمی جنگ کے مہیب سائے منڈلا رہے ہیں۔ پاکستان مکمل طور پر ان کا خاتمہ چاہتا ہے تاکہ یہ دنیا بنی نوع انسان کے لیے امن و آشتی کا گہوارہ بن جائے۔ تیسری دنیا سے غربت کا خاتمہ، عالمی امن، نیو ورلڈ آرڈر پاکستان کے خارجہ پالیسی کے امپورٹنٹ اصول ہیں، رہنمائی اصول سمجھے جاتے ہیں۔ تو اس کا کنکلوژن یہ ہے، آج کے دور میں خارجہ پالیسی ہر قوم، ہر ریاست، ہر ملک کی بنیادی ضرورت ہے۔ وہی خارجہ پالیسی کامیاب رہتی ہے جو وقتی تقاضوں اور آنے والے وقتوں کو مد نظر رکھ کر مرتب کی جاتی ہے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی میں نئی جہت پیدا کرنے اور اسے وقتی تقاضوں کے مطابق بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ڈپلومیسی کا ایک ادارہ قائم کیا جائے اور جو ہماری خارجہ تعلقات کے سلسلے میں غیر مسلم خصوصاً مغربی ممالک کے ساتھ ان کے مزاج، ان کی نفسیات، ان کا ہی طریقہ واردات کے مطابق اپنے معاملات نبھا سکے۔ تو اب ہے آپ کا لاسٹ ٹاپک ہے، میں معاشیات پر تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ معاشی اقتصادی ادارہ
کیا چیز ہے؟ جیسے کہ ہر معاشرے میں مختلف ادارے ہوتے ہیں جو کہ اس معاشرے کو چلانے کے لیے مدد کرتے ہیں، اسی طرح اقتصادی یعنی معاشی ادارہ بھی ایک ضروری ہے اور اہم ادارہ ہے جو ملک کی معیشت چلانے میں ضروری کردار ادا کرتے ہیں۔ ابتدا میں بھی ایسے کئی ادارے تھے جو کہ پرانے طور طریقوں پر چلتے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی اور صنعتوں میں اضافہ اور ترقی ہوتی رہی ہے۔ اقتصادی ادارے بھی اسی رفتار سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ زراعت جو کہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ ایک ہل کے پیچھے جو بندہ ہے وہی سب کچھ کر رہا ہے، اس کے اندر کئی نئی تبدیلیاں آئی ہیں۔ ماضی میں جہاں زراعت کے پرانے طریقے استعمال کیے تھے وہاں اب ایسا ایسا ہر طرف مشین آ گئی ہے۔ زراعت کے پرانے ادارے ختم ہوتے جا رہے ہیں اور نئے ادارے ابھرتے آ رہے ہیں۔ اس طرح زراعت اور کھیتی باڑی کا پورا نظام تبدیل ہو رہا ہے۔ معاشیات کے ایک مشہور پروفیسر جان میکس کہتے ہیں کہ معیشت ایک سماجی ادارہ ہے جو کہ معاشرے کی پیداوار کو منظم کرتا ہے اور دو چیزیں کو تقسیم اور خرچ کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ اب پاکستان کے اندر جو سب سے میجر معاشی اکنامکل انسٹیٹیوشن ہے ان میں سب سے پہلے زراعت، کاشتکاری، آبپاشی کا نظام، نہروں کا نظام، کنویں اور پنچکیاں، مشین یا انسانوں کی مدد سے فصل کی کٹائی، زمین دور کے نظام، زمین کے مالک اور کرایہ دار کے تعلقات، بیجوں کی پیداوار، ذخیرہ اندوزی اور فراہمی، زرعی ڈپو، مارکیٹ، آٹا چکی، یہ وہ انسٹیٹیوشن ہیں، یہ وہ ادارے ہیں جو کہ معاشی طور پر ہم ان سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اب ہے پاکستان کے معاشی مسائل، جو اب تک ہماری معیشت دن بدن گرتی جا رہی ہے، اس کے جو مسائل ہیں، سب سے بڑا مسئلہ کرپشن۔ غیر مستحکم معیشت کی بنیادی وجہ بدعملی ہے۔ بدعملی تمام مسائل کی جڑ، جیسا کہ بے روزگاری، سرکاری محکموں میں امیر لوگ اور وہ جو طاقت رکھتے ہیں اور قومی خزانہ لوٹ رہے ہیں، اور یہ لوگ اپنی بلیک منی کو، اپنے کالے دھن کو نئے طریقوں سے قانونی حیثیت دے رہے ہیں۔ ان امپلائمنٹ، بے روزگاری، بڑے معاشی نظام کی وجہ سے بے روزگاری ایک سماجی مسئلہ بن گیا ہے۔ نئے منصوبوں کی کمی بھی بے روزگاری کی وجہ ہے۔ پاکستان میں آباد کاری کا بڑا حصہ نوجوانوں کا ہے اور ان نوجوانوں کی بڑی تعداد جن کے قابل نوجوان ہیں، ڈگری ہولڈر ہیں، لیکن یہ نوجوان ملک کے لیے کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں لیکن بے روزگار ہیں۔ وہ لوگ جہاں کام تلاش نہیں کر سکتے پھر وہ دوسرے ملک ہجرت کر جاتے ہیں کام کی یعنی روزگار کی تلاش میں، اور بے روزگاری کی وجہ سے جرم اور سیاسی برائیوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ جو لوگ نہیں جا سکتے وہ جہاں رہتے ہیں پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ پھر وہ لوٹ مار کرے گا، ڈاکہ کرے گا، چوری کرے گا، قتل کرے گا۔ لیک آف ٹورزم، سیاحت میں کمی کا فقدان۔ سیاحت میں کمی بھی معیشت میں نقصان یا کمی کی وجہ سے ہے۔ پاکستان شمالی علاقہ جات میں سیاحوں کے لیے کافی توجہ کے لیے مقامات ہیں، خوبصورت پہاڑیاں ہیں، قدرتی مناظر ہیں۔ بہت سے سیاح دنیا کے دوسرے ملکوں سے پاکستان آتے ہیں اور اس طرح وہاں کے مقامی لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع فراہم شروع ہو جاتے ہیں، اور لیکن دہشت گردوں سے جنگ کی وجہ سے سیاحت کی صنعت کو ایک بڑا دھچکا لگا ہے۔ یہ مقامی اور غیر ملکی میڈیا کے لوگ پاکستان کے خطرناک اور غیر محفوظ ملک پیش کرتے ہیں، اور جس کے نتیجے میں شمالی علاقہ جات میں سیاحت میں کافی کمی آ گئی ہے، جس سے معیشت اور کمزور ہونے لگی ہے۔ لاس ان بزنس، کاروبار میں نقصان۔ خراب معاشی اقتصادی نظام کاروبار کو بری طرح اثر انداز کرتے ہیں۔ پاکستان میں چمڑے، سیمنٹ اور چینی کی صنعت کے خاتمے یا بربادی پر ہے، جبکہ دھاگے کی کپڑے کی صنعت بھی اپنی آخری سانسیں لے رہی ہے۔ غیر ملکی سرمایہ دار پاکستان میں اپنا کاروبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس دہشت گردوں اور برآمدات میں کمی کی وجہ سے ملٹی نیشنل کمپنی پاکستان میں اپنے دفاتر کھولنے کو تیار نہیں ہیں۔ تو اس طرح یہ جو معاشی پاکستان کے معیشت کے بہت بڑے مسائل ہیں۔ اللہ پاکستان کے معیشت بہتر مستحکم کرے۔ اللہ پاکستان کے ہر نوجوان کو اپنے ملک میں بہتر خدمت کرنے کی
توفیق عطا فرمائے. تو اس کے لیے یہی موقع ہے کہ ہم اپنے ایسے انسٹیٹیوٹ قائم کریں, ایسے ادارے قائم کریں جہاں ہمارا قابل نوجوان کچھ کر سکے. تو یہ تھا آپ کے ٹاپک. الحمدللہ میں نے آپ کا کورس ختم کر دیا ہے. جو ہمیں کہا گیا تھا اسی کے مطابق. ایک منٹ آپ تھوڑا سا بتا دیں. ہمارے اب آپ نے جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے, مجھے کاغذ مل رہا, ایک منٹ مل گیا. آپ اس بات کو نوٹ کرتے جائیں تمام اسٹوڈنٹس. ہم نے اب تک جتنے ٹاپک پڑھے ہیں یہ آپ کے کورس سے لیے گئے تھے, یعنی تحریک علی گڑھ, پارٹیشن آف بنگال, خلافت مومنٹ, خطبہ الہ آباد, 14 پوائنٹس آف قائد اعظم. اس کے بعد ہم نے آئیڈیالوجی کی بیس پر جو نظریات تھے علامہ اقبال اور قائد اعظم کے, پاکستان کی آئیڈیالوجی میں علامہ اقبال اور قائد اعظم کے نظریات. اس کے بعد کانسٹیٹیوشن میں آئین سازی میں 1956 کا آئین, اس کے اسلامی شقیں, 1962 کا آئین, اس کے اسلامی شقیں, اور 1973 کا آئین, اس کے اسلامی شقیں, صرف اسلامی شقیں. پھر ہم نے آگے 4 ٹاپک پڑھے ہیں. ایک ہے انڈس سیولائزیشن, مسلم ایڈونٹ یعنی مسلمانوں کی آمد بر صغیر میں, اکنامکس, انسٹیٹیوشن اور فارن پالیسی. یہ ہمارے ٹوٹل ٹاپک تھے. اب انشاءاللہ تعالی اگر آپ کا ایگزام ہوتا ہے, جیسے بھی ہوگا ہمیں بتایا جائے گا, ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو انسٹرکشن ہمیں یونیورسٹی والے دیں گے تو ہم آپ کو بتائیں کہ ابھی تک کوئی فائنل ڈیسیجن نہیں ہوا کہ آپ کا امتحان کب ہوگا, کس طرح ہوگا یا کیا ہوگا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہم نے ٹاپک پڑھے ہیں تو ہمیں آپ کا مڈ لیا جائے اور ٹرمینل کے لیے بھی دوبارہ آپ کی کلاسیں لی جائیں, یہ بھی ہو سکتا ہے. تو ہم انشاءاللہ تعالی ہم نے یہی ٹاپک ہمارے آپ کے پاس میں نے جو پڑھے ہیں یہی ہوں گے. اب آپ نے پیپر کے بارے میں جو تیاری کرنی ہے وہ ایسے کریں گے کہ آپ کا اگر مڈ ہوتا ہے تو مڈ میں آپ کے صرف 2 حصے بنائیں گے. حصہ اول میں سے 2 کوشچن ہوں گے جن میں سے ایک آپ کو کرنا ہوگا, اور اس کے بعد دوسرے حصے میں سے 3 کوشچن دیے جائیں گے جن میں سے آپ کو 2 کے کرنے ہوں گے. یہ آپ کا مڈ ہو جائے گا. اب یہ صرف مڈ کی بات کر رہا ہوں, اور یہ مڈ انشاءاللہ تعالی اس کو آپ میں اتنا آسان بنوں گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے. اس کے بعد آپ کو دیے جائیں گے مڈ کے لیے بھی آپ کو ٹاپک بتا رہا ہوں جو آپ نے مڈ تیار رکھیں. وہ آپ کے علی گڑھ موومنٹ آپ تیار رکھیں, پارٹیشن آف بنگال, خلافت موومنٹ, خطبہ الہ آباد, 14 پوائنٹ آف پاکستان, اور نظریہ قائد اعظم و نظریہ علامہ اقبال. بس اس کے بعد اگر کہا یہ جاتا ہے کہ سارا امتحان اکٹھا ہوگا, میٹ اور ٹرمینل اکٹھا ہوتا ہے, تو پھر ہم تیسرا حصہ ٹرمینل کا بنا دیں گے اسی پیپر کے ساتھ. اور اس میں سے آپ کو یہ سوال یاد کرنا کہ 1956, 1962, 1973 کے آئین, اور اکنامکس انسٹیٹیوٹ اینڈ ایشوز, فارن پالیسی, انڈس سیولائزیشن اور مسلم ایڈونٹ. یہ آپ کے ٹرمینل کے ٹاپک جو ایک دفعہ پیپر میں سوال ہے وہ دوسرے میں نہیں آئے گا. ٹرمینل والے مڈ میں نہیں آئیں گے, مڈ والے ٹرمینل میں نہیں آئیں گے. آپ کلیئر رہیں گے. تو یہ آپ کا پیپر ہے. اگر بالفرض آپ کا مڈ ہو, ہمیں یہ کہا تھا کہ ٹرمینل بعد میں لیں گے, تو ٹرمینل میں یہ ٹاپک جو میں نے ابھی بتایا یہ آپ سے لیں گے. اس کے علاوہ جو کچھ پھر ہمیں کہا جائے گا ہم آپ کو بتا دیں گے. اللہ پاک ہمیں آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے. اگر کوئی مجھ سے کچھ ایسی کوئی مس انڈرسٹینڈنگ کوئی بات نکل گئی ہو تو استاد ہیں, ہم بھی خطا والے, ہم کتنے عالم فاضل لوگ نہیں ہیں, ہم بھی طفل مکتب ہے.
تو اولا آپ بہت ہی اچھے اسٹوڈنٹ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیوں و کامرانی نصیب فرمائے، زندگی رہی تو پھر ملیں گے، والسلام۔